ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے سکھایا ہے، جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، علمی ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ مناظروں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، آگے سے کوئی بات کرتے ہیں آپ کے علماء بھی ہیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس لیول کا دھوکہ دیا گیا ان کو۔ اور ایون یہ ایسے دھوکہ باز بھی ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیزیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اب ڈاکٹر سرار صاحب بھی اس کو کوٹ کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر سرار صاحب بھی حدیث کے معاملے میں کمزور تھے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے ایک قادیانی ملا، ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ جب وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ تو بیان القرآن میں ڈاکٹر سرار صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک قادیانی ملا۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا۔ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔ وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔ انگلینڈ میں یا امریکہ میں، اور اس نے مجھے کہا کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ابراہیم، اگر یہ بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر بننا تھا۔ تو یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب نے نہ بیچاروں نے وہ خود حدیث پڑھی ہوئی تھی، نہ جو ان کو قادیانی کوٹ کر رہا تھا اس نے بھی پوری حدیث پڑھی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب نے کہا کہ پھر میں نے اس کو قرآن سے جواب دیا کہ یہ بفرض محال ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ لیکن کاش ڈاکٹر سرار صاحب یا وہ قادیانی خود وہ پڑھ لیتا نا تو اس کو پتہ چلتا یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا۔ بس اتنی یہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو جوانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی موت دے دی۔ ختم نبوت کی وجہ سے ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے ابراہیم ابن محمد کو اللہ نے بچپن میں موت دے دی۔ تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ تو وہ آدھی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ ابراہیم اگر زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا۔ آگے بھی تو پڑھو، عبداللہ ابن ابی اوفا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ فوت ہی اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو آپ کا بچہ جوانی کو پہنچے گا نہیں۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بنے گا، کیونکہ مرد بنتا تو پیغمبر بھی ہوتا، پروٹوکول دیتا نا اللہ۔ اگر ابراہیم کا بچہ پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بچہ پیغمبر کیوں نہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ جوانی تک جانے نہیں دیا، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، نہ زید ابن محمد جن کو کہا جاتا تھا ان کے باپ ہے، نہ کسی اور مرد کے باپ ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد سیل آف دا پروفٹ بھی ہے اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے۔ یہ خاتم اور خاتم کا جو فرق کرتے ہیں اس پہ احادیث کے حوالے سے میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر وہ بخاری سے ایک دفعہ نا کچھ قادیانی آئے نا، وہ کہتا ہے نہیں بخاری میں غلام احمد قادیانی کی پریڈکشن ہے۔ میں کہا جی کتنے ہے؟ کہتے نہیں بخاری میں ہے۔ اب وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جی سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے۔ تو میں نے کہا اس میں غلام احمد قادیانی، وہ کہتے ہیں نہیں غلام احمد قادیانی بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے، تو یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ امام حنیفہ پہ فٹ کرتے ہیں اسے،
اور جو حنفی قادیانی بھائی ہیں، یہ میں حنفیوں کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا، ان کے ماننے والے بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور میرے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں، وہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے، وہ قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتے ہیں وہ ایسے ایسے کرتا ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی قادیانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا ابھی چلتے ہیں، اگر قادیانی آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو قادیانی آپ کے بھائی، اور اگر ہمارے طریقے پہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے بھائی. کہتا نہیں چھوڑیں. تو یہ دیکھ لیں آپ، قادیانی سر بغیر رفع الیدین کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جو رفع الیدین شروع کر دے بخاری مسلم میں دیے ہوئے طریقے پہ نماز، وہ نہیں قادیانی ہو سکتا، کیونکہ نماز کا ہی ڈفرنس ہے. تو وہ حنفی قادیانی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی وہ ذکر ہے، موجود ہے. میں نے کہا جی میں تمہیں اب حدیث پڑھاتا ہوں. حدیث پوری پڑھی. میں نے کہا دیکھو اس میں کہاں ذکر ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا سلمان فارسی کو کہ وہ پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا، اتنی دور سے فارس سے، ایران سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ فارس کے لوگ تو اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی وہ سلمان فارسی کی تعریف حضور کر رہے تھے اور فارس کے رہنے والے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے. اس سے غلام القادیانی کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگرچہ ان کے باوجداد بعد میں فارس میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن پیچھے سے افغانستان کے تھے. اور جو پیورلی ایران کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں، امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، جن کی کنیت ہے ابو الحسین. یہ قشیریہ قبیلہ ہے اور ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے قشیری نیشا پوری. نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، جا کے لکھ لیجئے گا، گوگل میں لکھیں نیشا پور کہاں پہ ہے، ایران کا. تو یہ امام مسلم پہ فٹ ہوتی ہے اگر سلمان فارسی کے بعد کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ وہ دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہو. تو دیکھیں امام مسلم کہاں سے اٹھے ہیں؟ اسلام وہاں سے، اور پھر کتاب لکھی. آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی پوری دنیا میں. اور میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا، تو جب وہ اذان کے وقفے اور اذان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا، رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ المسلم، سر نہ بخاری عربی اور نہ مسلم عربی. امام بخاری رشیا کے رہنے والے، بخارا سٹی آج بھی ہے. امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشا پور سٹی آج بھی ہے. امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے، ترمذ آج بھی اسٹیشن ہے. امام ابو داؤد بھی افغانستان کے رہنے والے. امام حاکم وہ بھی نیشا پوری ہیں، وہ بھی ایران کے رہنے والے، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. سر پھر دیکھ لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہو، مینا کے اندر بھی خطبہ دیا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ عرفات میں، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. تو محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اللہ نے خدمت ہم اجمیوں سے لی ہے دین کے معاملے میں. یہ وہ چیزیں تھیں. کوئی اس میں امام حنیفہ کو ڈال رہا ہے، کوئی غلام احمد قادیانی. نبوت کہاں سے ثابت ہوئی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی تراویح کتنی ہوتی ہے؟ 20. کیوں تراویح؟ وی آ گیا وچ پنجابی والا، اے بس تراویح والے دلائل ہوندے نے انہاں دے. علمی دلائل ان کے ہوں گے جو جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور باقی یہ جو ہمارے آج کل نوجوانوں کو بڑے مناظرے کرنے کے شوق پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ لوگ فون کر رہے ہیں، کوئی آیت دسو جی، حدیث جی، وہ قادیانی والا مناظرہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، آپ کو قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو اپنا بیسک نالج نہیں ہے. آپ نے کیا جا کے کھے اور مٹی جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے. تو خدا کے لیے پہلے خود ایجوکیٹ ہوں، آپ یہ علم حاصل کریں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے. پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ان تک بات کیسے پہنچانی ہے. جو بات آپ کو خود کلیئر نہیں ہے، آپ چلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے.
تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب کے اوپر آپ قادیانی اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھلیں گی جن میں میں نے ان کے ایشوز کو ریزالو کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم ان کا رد کرتے ہیں. یہ چیز علمی طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، مار کٹائی کے طریقے سے نہیں، صرف نعرہ بازی کر کے نہیں، اور فیس بک کے اوپر صرف خالی پیجز بنا کے نہیں، بلکہ سچائی کے ساتھ ان تک ان کی گمراہی ان پر واضح کرے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں.